اس وقت ایران انتہائی مشکل حالات میں ہے، جو اکیلا مغربی طاقتوں کے اتحاد کے مقابل ڈٹ کر لڑ رہا ہے، جبکہ مسلم دنیا کا بڑا حصہ خاموش تماشائی بنا اپنی تباہی کی باری کے انتظار میں ہے۔ فلسطین، شام، افغانستان، عراق اور لیبیا سمیت کئی مسلم ممالک مغرب نے ایک ایک کر کے تباہ کیے، جبکہ دیگر ممالک کی تباہی کے منصوبے وقت کے ساتھ ساتھ عملی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، لیکن کیا وہ اسے استعمال کرے گا؟ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ٹرمپ نے ایک پوسٹ میں اس کا اشارہ بھی دیا، اور IDF نے تہران کے 90 لاکھ رہائشیوں کو شہر خالی کرنے کی وارننگ دی، جیسا حکم غزہ کے کچھ حصوں میں دیا گیا تھا۔ کیا اسرائیل کی ایسی حرکت کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں کیونکہ وہ اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے؟ ویڈیو سے ظاہر ہوتا ہے کہ آئرن ڈوم ناکارہ ہو چکا، بغیر کسی روک تھام کے اسرائیل میں میزائل درست اہداف پر گر رہے ہیں۔ ایک ویڈیو میں آئرن ڈوم کا حصہ ایرو 3 خود ہی خراب ہو کر پھٹ گیا، جبکہ کئی جگہوں پر آپس میں ہی ٹکرا رہے ہیں۔ اس وقت اسرائیل افراتفری میں ڈوبا ہے۔ اسرائیل کے حملوں کے جواب میں ایران 500 کے قریب بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائل داغ چکا ہے، جن میں سے کئی آئرن ڈوم کو چیرتے ہوئے تل ابیب، ریشون، لیزون اور موساد کے ہیڈ کوارٹر تک جا پہنچے۔ اب تک حملوں میں 30 کے قریب اسرائیلی ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ 1948 کے بعد پہلی بار اسرائیل کو اپنے شہری علاقوں پر ایسے حملوں کا سامنا کرنا پڑا، جس نے اس کی قابل تذکیر ہونے کی تشبیہ کو چکنا چور کر دیا۔ ایران کے پاس ہزاروں میزائل ہیں جو خفیہ مقامات پر ہیں، جنہیں تباہ کرنا اسرائیل کے لیے ناممکن ہے۔ ایران کے میزائلوں کی درستگی نے حزب اللہ اور حماس کے پرانے راکٹس کو پیچھے چھوڑ دیا، جو خطے میں طاقت کے توازن میں تاریخی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے حیفا بندرگاہ تباہ کر دی، جو 60% جیٹ فیول تیار کرتی ہے۔ نقصان کو چھپانے کے لیے وہاں جانے والے مغربی صحافیوں کے کیمرے ضبط کر لیے گئے۔ یہ بندرگاہ اور ریفائنری اسرائیل کی زندگی کی ڈور ہے۔ اگر یہ ختم ہوئی تو اسرائیل شاید قابل عمل ریاست نہ رہے۔ کچھ رپورٹس کہتی ہیں کہ مرکزی ہوائی اڈہ بھی تباہ ہو چکا ہے اور سول ایئر کرافٹ کی آمد رفت بند ہے۔ اسکاٹ رٹر جغرافیائی سیاست کے ماہر بتاتے ہیں کہ اسرائیلی لڑاکا طیارے ایئر بیسز استعمال نہیں کر پا رہے اور سپرس میں برطانوی بیسز پر انحصار کر رہے ہیں۔ حیفا کی بندرگاہ، ہوائی اڈہ اور گیس تنصیب ختم ہو چکی ہے۔ اسرائیل کے ڈوبنے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک میڈیا ٹاک کے دوران IDF ترجمان کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، جن کو ہاتھ جیب میں چھپانا پڑ رہا ہے۔ شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایران اس طرح حملہ کر سکتا ہے۔ جدید تاریخ میں اسرائیل پر ایسا حملہ پہلی بار ہوا۔ جس طرح اسرائیل اور امریکہ غزہ اور تہران میں لوگوں کو شہر خالی کرنے کا حکم دیتے ہیں، ویسے ایران حیفا خالی کرنے کا کہہ رہا ہے۔ اس کے جواب میں اسرائیل نے مایوسی میں تہران پر اندھا دھند بمباری شروع کر دی، میڈیا ہاؤسز اور بچوں کے ہسپتالوں کو نشانہ بنایا۔ ایک رپورٹر جو 2 بچوں کی ماں ہے، اس بمباری سے متاثر ہوئی۔ وہ سول بد امنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ فوجی طور پر وہ ہار چکے ہیں، کیونکہ ایک چھوٹا سا حملہ امریکہ اور اسرائیل کی ہزیمت کا سبب بنتا ہے جب دنیا کی مہنگی ترین ٹیکنالوجی گھٹنوں میں آ جاتی ہے۔ ایران میں 500 سے زیادہ ہلاکتیں اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں، جن میں عام شہری شامل ہیں، جو اسرائیل کے فوجی اہداف والے دعوے کی نفی کرتا ہے۔ ایرانی حکام نے اسے پرل ہاربر لمحہ قرار دیا کیونکہ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھے جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جوہری مذاکرات کی آڑ میں پلان کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران میں ہلاکتوں کی شرح اسرائیل سے زیادہ کیوں ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ دراصل سپر پاور امریکہ لڑ رہا ہے، جس کے پاس جدید ہتھیار ہیں، جبکہ اسرائیل کے 90% لوگ شیلٹرز میں ہیں اور ایران میں یہ سہولت نہیں، اس لیے اموات زیادہ ہیں۔ اس وقت مغربی میڈیا کو اسرائیل کے 30 لوگوں کا دکھ کھایا جا رہا ہے، جس سے اس کی منافقت عیاں ہے۔ اسرائیل نے ایران میں 500 سے زیادہ افراد، جن میں زیادہ تر شہری، ہلاک کیے، لیکن مغربی میڈیا نے اسے نظر انداز کیا۔ غزہ میں 20 ماہ میں 55,000 ہلاکتیں ہیں، جن میں 15,000 بچے ہیں، اور بنیادی سہولیات کی کمی کو بھی نظر انداز کیا۔ لیکن جب ایران کے حملوں سے اسرائیل میں 30 افراد ہلاک ہوئے تو مغرب نے اسے عظیم سانحہ قرار دیا۔ سینٹر فار میڈیا مانیٹرنگ کی رپورٹ کے مطابق BBC نے فلسطینی ہلاکتوں کو 34 گنا کم اور اسرائیلی ہلاکتوں کو 33 گنا زیادہ کوریج دی۔ اسرائیل کے سابق ترجمان ایلون لیوی نے ایران کے حملوں پر غصہ ظاہر کیا اور اقوام متحدہ سے مدد کی گہار لگائی، لیکن فلسطینی پوچھتے ہیں کہ ان کی روزانہ بمباری پر جذبات کہاں تھے؟ اسرائیل نے 2024 میں غزہ میں اقوام متحدہ کے 126 ارکان ہلاک کیے، لیکن اب ایران کے حملوں کے بعد امداد مانگ رہا ہے۔ مغربی میڈیا نے اسرائیل کے ایرانی سائنسدانوں اور جنرلوں کو درست حملوں میں ہلاک کرنے کی تعریف کی، لیکن غزہ میں یہ درستگی غائب کیوں تھی؟ اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ وہ شہریوں سے بچتا ہے، لیکن غزہ میں ہزاروں بچوں اور عورتوں کی ہلاکت اس دعوے کی کلی کھولتی ہے۔ اسرائیل میں مغربی میڈیا کو آزادانہ رپورٹنگ کی اجازت ہے، لیکن غزہ میں صحافیوں کو دھمکیاں ملتی ہیں یا ہلاک کیا جاتا ہے۔ یہ دوہرا معیار مغرب کے اخلاقی برتری کے دعووں کو کھوکھلا کرتا ہے۔ معزز ناظرین، امریکہ اسرائیل کے حملوں میں براہ راست ملوث ہے۔ جوہری مذاکرات کے دوران حملے کا وقت دانستہ تھا۔ ایران 15 جون 2025 کو مذاکرات کے لیے تیار تھا، لیکن
اسرائیل نے مذاکرات کاروں کو ہلاک کر کے بات چیت سبوتاج کی، جیسے روس یوکرائن مذاکرات کو اسپائڈر ویب آپریشن کے ذریعے ترکی میں روکا گیا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ مغرب امن کا خواہاں نہیں ہے۔ امریکہ میں بحث چل رہی ہے کہ کیا وہ اسرائیل کو کنٹرول کرتے ہیں یا اسرائیل انہیں۔ امریکی شہری پوچھ رہے ہیں کہ جب ان کے ملک میں معاشی مسائل اور نوکریوں کی کمی ہے تو اسرائیل کو اربوں ڈالر کیوں دیے جا رہے ہیں۔ کچھ سینیٹرز اور صحافی کہتے ہیں کہ اسرائیل اپنی لڑائی خود لڑے۔ یہ شکوک بتاتے ہیں کہ اسرائیل کی امریکی حمایت پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور رائے عامہ ہے کہ امریکہ کے بغیر اسرائیل کچھ بھی نہیں۔ یہ تنازع اب مکمل جنگ بن چکا ہے۔ آئرن ڈوم کی ناکامی اور ایران کی میزائل صلاحیتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک دوسرے کو آسانی سے زیر نہیں کر سکتا۔ ایران کے تیل کے فیلڈز یا اسرائیل کے اہم ڈھانچوں جیسے حیفا کی ریفائنری پر حملوں سے معاشی نقصانات بڑھ سکتے ہیں۔ ایران کی خلیج فارس کو بند کرنے کی دھمکی، جہاں سے دنیا کا 20% تیل آتا ہے، عالمی معیشت کو بحران میں دھکیل سکتا ہے اور تیل کی قیمتیں 1973 کی طرح $200 فی بیرل سے تجاوز کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایران کا جوہری پروگرام، جو اب تک توانائی کے لیے تھے، ہتھیار بنانے کی طرف بڑھ سکتا ہے، کیونکہ اب وہ اپنی بقا کو قائم رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت اسرائیل کی کمزوریاں بے نقاب ہو چکی ہیں۔ آئرن ڈوم کی ناکامی، تل ابیب میں خوف اور نیتن یاہو کا نامعلوم مقام سے خطاب اس کی کمزوری کی علامتیں ہیں۔ اگر یہ اسینشن جاری رہا تو عالمی معاشی اور علاقائی عدم استحکام کے ساتھ بڑا تنازع ناگزیر ہے۔ ہم سالوں سے سنتے ہیں کہ آئرن ڈوم ناقابل تسخیر ہے، لیکن ایران کے میزائلوں نے اسے آئرن موم بنا دیا۔ IDF کو مضبوط اور اخلاقی فوج کہا جاتا تھا، لیکن یہ پروپیگنڈا ناکام ہو چکا۔ اسرائیل نے لبنان، فلسطین اور شام پر حملے کیے جہاں ایئر ڈیفنس نہیں تھا، اس لیے ان کی فضائیہ آسانی سے بمباری کرتی تھی۔ لیکن وہ غزہ میں کس سے لڑ رہے ہیں؟ غیر مسلح بچوں اور حماس جیسے چھوٹے گروہ سے، جو ایک ملک بھی نہیں، اور پھر بھی وہ اسے شکست نہیں دے سکے۔ یمن میں بھی وہ ناکام رہے۔ رپورٹس ہیں کہ ایران نے 4 F-35 مار گرائے۔ کیا اسرائیل ایٹمی حملہ کرے گا؟ جیسے کہ اسرائیل NPT کا رکن نہیں ہے، جبکہ ایران تو اس سے پابند ہے اور ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کا وعدہ کرتا ہے۔ مغربی ممالک اسرائیل کو کچھ کیوں نہیں کہتے؟ 1984 میں وہ ایران پر ایٹمی ہتھیار کا الزام لگاتے ہیں، لیکن نیتن یاہو کے ہفتوں اور مہینوں کے دعوے جھوٹے ثابت ہوئے۔ اقوام متحدہ اور IAEA ناکام ہو چکے ہیں۔ روس یوکرین جنگ میں ایٹمی پاور پلانٹ پر حملوں پر ہنگامہ کیا گیا، لیکن اسرائیل کی کارروائیوں پر خاموش ہے۔ IAEA پر کرپشن کے الزامات ہیں۔ ایران نے ثابت کیا کہ اسرائیل اس کے ساتھ رابطے میں تھا۔ امید ہے کہ ایٹمی ہتھیار استعمال نہ ہو، لیکن تہران کے انخلا کے حکم سے ظاہر ہے کہ اسرائیل کا کوئی خطرناک منصوبہ ہے۔ یہ پاگل لوگ اسرائیل کو چلا رہے ہیں۔ تل ابیب منقطع ہو چکا ہے، ہوائی اڈے بند ہے، جبکہ ایران دنیا میں حقیقی لڑائی لڑ رہا ہے۔ اس نے سفارتکاری کی کوشش کی، لیکن اسے دھوکہ دیا گیا۔ مضبوط ممالک اور لیڈروں کو اب دباؤ ڈالنا ہوگا۔ یہ جنون رکنا چاہیے، ورنہ اسرائیل ایٹمی حملہ کر سکتا ہے۔ غزہ میں روزانہ 50 سے 100 لوگ بھوک اور بمباری سے مر رہے ہیں۔ دنیا کو اب جاگنا ہوگا۔